بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 37 پیش خدمت ہے۔ انڈو پاک کے فرزندان اسلام کے صاحب بصیرت رہنما جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم اثر رفقا نے بڑے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان ہند کو ایک الگ خطۂ ارض درکار ہے جس کو وہ قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا حسین و جمیل اسلام کا گہوارہ بنا سکیں۔ اس سوچ، خواہش اور دعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خطۂ ارض پاکستان کی شکل میں مسلمانان ہند کو عطا کیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، حسن خلق، ان پر نازل کی ہوئی الہی کتاب قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی عزت و حرمت، اس کے دستور حیات سے سینچا ہوا معاشرہ تیار کرنا، دنیا کی بے ثباتی کا درس، امانت و دیانت کا سبق، اخوت و محبت کی خوشبوؤں سے معطر معاشرہ تیار کرنا تھا، انسانیت کے لیے بے ضرر منفعت بخش کردار اور وجہ اللہ کی شان و آن سے آگاہ کرنا تھا، رب العالمین رحمت العالمین کے فیوض سے استفادہ کرنے کا راستہ بتانا تھا۔ نہ وہ عہد پورا کیا اور نہ اسلامی نظام مملکت کا سبق پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سبق سیکھنے کا راستہ دکھایا۔ بدقسمتی سے انگریز سے رخصت ہوتے وقت پاکستان کا حکومتی چارج اپنے پروردہ ملکی غدار جگیردار ٹولہ ان کی اولادوں کے شاہی طبقہ کے سرکاری اسکالر کے ملازمین کے سپرد کر گیا۔ انگریز اپنا طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کا تعلیمی نصاب، تعلیمی ادارے، ان سے تیار ہونے والے حکومتی اسکالر، پاکستان کی جیل کے 23 کروڑ کسانوں مزدور کے قیدیوں کا چارج جو ان کے پاس تھا۔ 1947 کو انگریز انڈیا پاکستان سے رخصت ہوتے وقت مفتوحہ ملک کا نظام حکومت کا کنٹرول جوں کا توں اپنے پروردہ شاہی طبقہ کے حوالے کر گیا۔ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1948 کو وفات پا ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1952 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو قتل۔ اسی سازش کے تحت خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا، جو پاکستان پر 1954 تک مسلط رہا۔ نہ وہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت انسان تھا، وہ تو انگریز کی انتظامیہ کا حکومتی اسکالر تھا جو اپنے ماتحت عملہ کو کنٹرول کرتا۔ اس نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان کو جھوٹے کرپشن کے کیس کی بنا پر نااہل قرار دے کر اس کی حکومت کو ایک اردلی ڈرائیور اور کلرک کی طرح انگریز کے 1935 کے غیر متعلقہ ایکٹ کے تحت ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ اپیل سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سماعت کی۔ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل کے عہدے پر بحال کر دیا۔ غلام محمد نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، چیف فوجی کمانڈر ایوب خان مل کر کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ فوجی گن پوائنٹ پر غلام محمد کو بحال کرایا
اس کے بعد اس سے بالجبر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا، اس کی جگہ فوجی کمانڈر اسکندر مرزا کو گورنر جنرل کے عہدے پر مسلط کر دیا۔ اب ملک فوج کی زیر کمانڈ چلا گیا۔ تمام حالات و واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اس سازشی کھیل کا خالق فوجی چیف کمانڈر ایوب خان تھا۔ 1951 تا 1958 تک گورنر جنرل غلام محمد اور اسکندر مرزا سے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی آئی چندری کار، فیروز خان نون کو بلاجواز حکومتی ایوانوں سے باہر پھینکتا رہا۔ سیاسی رہنماؤں یا عوامی ریفرنڈم کی بجائے انگریز کے 1935 کے ایکٹ کے تحت چیف جسٹس منیر سے فارغ کراتا رہا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا دیا۔ رات کو 3 کور کمانڈر کو اسکندر مرزا کے گھر بھیجا، مار پیٹ کر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ اس کے بعد انگریز کے پروردہ جگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باجا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھیں، ان کو حکومتی عوام اور ان کی اولادوں کو حکومتی ادارے دے کر پاکستان کی مارشل لا کی فوجی جیل کا کنٹرول ان کے سپرد کر دیا۔ ملک کے 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کو مزارع قیدی بنا کر اہل وطن کے پیدا کردہ وسائل، خزائن، پیداوار، خام مال، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں کی تعمیرات، ان سے تیار کردہ مصنوعات، حکومتی گن پوائنٹ پر چھیننے، ان کو محروم کرنے کا جرم جاری رکھا۔ یہ سلسلہ مجرمہ آج تک جاری ہے۔ جب عوام اس کے گلے لگے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کو دے دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے کہیں زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا یا خان اس کے چند کور کمانڈر اور مسٹر بھٹو نے اس کو بغاوت کا نام دے کر عوام پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی سپاہ کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ ان کے حکم کے تحت 90,000 فوجی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا۔ فوجی کمانڈر ایوب خان، اس کے 2 گورنر جنرل، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا اسکندر مرزا، 1951 تا 1958 تک مشرقی مغربی پاکستان پر مسلط رہے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگایا۔ آج خود ڈکٹیٹر صدر پاکستان 1958 تا 1970 تک بنا رہا۔ اس نے 1 وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو سبق دوش اور 2 گورنر جنرل کو ملک بدر کیا۔ جب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے اپنی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے ملک دولت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 سپاہی، وفاق اور سینٹ کے جگیردار، فوجی، حکومتی ٹولہ، شہید طبقہ کے مجرموں کی ان گنت فوج بڑھا دی۔ ان کے شاہی اخراجات کے ذریعے ملکی وسائل، خزائن لوٹنا جاری کر دیا۔ امریکہ نواز چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کو ختم، امریکہ کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کا شمسی ایئر بیس دیا۔ انڈیا کی رائے، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر جیسی ملک دشمن افواج اور فوجی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کو عالمی فوجی چھونی بنا لیا۔ جدید اسلحہ کے ڈھیر، جدید ریموٹ کنٹرول سے 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 4 لاکھ کو معذور اور 90,000 پاکستانی عوام کا قتال، 34 لاکھ شمالی علاقہ جات کے عوام کو اپنے علاقہ سے جان بچانے کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ جب عوام نے اس پر پے در پے حملے جاری کیے تو اس نے تمام مجرم سیاستدانوں کو اکٹھا کیا۔ NRO اور 51% حقوق نسواں کے قوانین کے تحت
فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف اور تمام مارشل لا کے غیر آئینی این آر او کے مجرموں کی 51% مستورات کو حکومتی عوام ادارے مہیا کر کے اہل وطن بے روزگار تنگ دست بھوکے ننگے کسانوں مزدور کی شب و روز کی محنت سے تیار کیے ہوئے وسائل خزائن زر مبادلہ سے ان کو محروم کرنا، اپنے حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے این آر او کے مجرم مرد و زن کے ذریعے ملک لوٹنا جاری کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا یہاں پرویز مشرف کا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے حکومتی اسکالر، ان کی طبقاتی اتفاقی سودی مخلوط نظام حکومت، ان کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین و ضوابط کے حکومتی اسکالر، ان کی عدلیہ کے سول تاج، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، افسرشاہی کے مجسٹریٹ تاج، چیف سیکرٹری تک، فوج کے لیفٹیننٹ تاج، فوجی کمانڈر ایوب خان، نوکرشاہی کے شاہی سپاہی تا آئی جی تک، قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کے قوانین و ضوابط کے خلاف ان کے احکامات کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو بجا لانا دائرہ اسلام سے فارغ ہونے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس بندیال، فوجی چیف کمانڈر قمر جاوید باجوہ، صدر پاکستان علوی صاحبان، کیا لاکھوں مرد و زن، بچے بوڑھے، فرزندان اسلام جنہوں نے ہجرت کے دوران جامِ شہادت نوش کیا، 2-3 لاکھ ماؤں بہنوں بیٹیوں جن کو ہندو سکھوں کے گنڈوں نے یرغمال بنا لیا، ان کے جسموں کو نوچا بالجبر اولادیں پیدا کیں، ان کی دل سوز عزیزیں آہیں سسکیاں فضاؤں اور زیر زمین بھی ان 3 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یا یہاں پرویز مشرف، ان کے این آر او کا مرد و زن پر مشتمل جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کی باقیات کے خلاف سراپا سوال بنی کھڑی ہیں۔ یا اللہ، اہل وطن کو ان کو ختم، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔